We want justice. We want justice. We want justice. We want justice. یہ میرے ساتھ میں ساتھی ہیں نصر حیات صاحب، ذیشان صاحب، امتیاز صاحب اور بہنیں ہماری ایک، ہم سب لوگ متاثرین ہیں ٹرپل اے کے۔ ٹرپل اے کے حوالے سے میں تھوڑا سا انٹرو دینا چاہوں گا کہ ٹرپل اے بیسیکلی انہوں نے بیریا ٹاؤن میں کوئی 7-8 پروجیکٹ انہوں نے کیے ہیں۔ ابھی جو لاسٹ ان کا پروجیکٹ تھا وہ بیریا اوکٹا کے نام سے تھا، جس میں انہوں نے پی سی ہوٹل کو جو انہوں نے انوالو کیا تھا، اور پی سی ہوٹل کی وجہ سے ہی لوگوں نے اور بیریا کی وجہ سے یہاں پہ انویسٹمنٹ کی تھی۔ یہ تقریباً 12.7 ارب روپے کا ایک بہت بڑا اسکیم ہے، جو کہ اس وقت تک یہ 12.7 ارب روپے جو ہے یہ ایک قسم کا آ چکا ہوا ہے نیب کے اندر ریٹرن، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سارے متاثرین ہیں۔ اس میں واضح کرنا چاہوں گا کہ ان کے جو آنرز ہیں شیخ فواز صاحب اور ریٹائرڈ کرنل کیانی صاحب، یہ دو اس کے مالکان میں سے ہیں، اور انہوں نے ہی یہ سارا لوگوں سے یہ پیسہ سمیٹا ہے اور یہ لوٹا ہے۔ ہم اس سلسلے میں بہت سٹارٹ میں سب سے پہلے ہم نے بیریا ٹاؤن میں احتجاج کیا، اس کے بعد پھر ہم ایف آئی اے میں گئے، ایف آئی اے والوں نے ہمیں پھر نیب میں بھیجا، پھر نیب میں ہم تقریباً کوئی آلموسٹ کوئی 1800 پلس لوگ ہیں جنہوں نے اپلیکیشن جمع کروائی ہیں، اور جنہوں نے شیخ فواد کو تو سامنے نہیں آیا، ایک شیخ فواد کے ایما پر ایک پارٹی آئی عبد الرحمان بلڈرز کے نام سے، اور ان کو جو ہے نا وہ پلی بارگین کے لیے انہوں نے جو ہے نا وہ سجیسٹ کیا، اور اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں انہوں نے کیس چلایا، جو کہ مین میں ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا، جو فیصلہ انہوں نے اپنی مرضی کے بندے وہاں پہ کورٹس میں بھیجے 3، اور وہ 3 بندوں کی صرف اپلیکیشن ہوئی، اور ہم میں سے کوئی بھی یہ بندہ ان کو جانتا نہیں۔ وہاں سے اپنی مرضی کا فیصلہ لیا گیا، اور اس فیصلے میں انہوں نے پلی بارگین ایڈجسٹ کی کہ ان کو کوئی جائیداد دی جائے، ان کو کوئی بھی چیز چاہے، پلاٹ دیے جائیں، دکانیں دیے جائیں۔ اب شیخ یوسف صاحب الرحمان بلڈرز کے مالک ہیں، جو کہ فیصل آباد سے تعلق رکھتے ہیں، اور فیصل آباد کے میئر بھی رہ چکے ہوئے ہیں، حلقہ پی پی 114 سے جو ہے نا یہ وہاں سے یہ الیکشن بھی انہوں نے لڑا ہوا ہے، اس بار بھی الیکشن لڑا ہوا ہارے ہوئے ہیں، اور سیاسی اثر و رسوخ بھی ہے ان کا، تو انہوں نے بھی اپنا پورا سورس ملا کے ایکچولی آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ سیکنڈ نیم ہے ٹرپل اے، اور ان کے ریلیٹیو بھی ہیں، اور انہوں نے وہاں پہ پلی بارگین کرنے کے لیے ان کے اپنے ڈیڈ پروجیکٹس ہیں، جو کہ بہاڑی میں ان کا پروجیکٹ ہے، ساہیوال میں اذان ہائٹس ہے، اور بہاڑی میں ان کا دوسرا پروجیکٹ ہے لوڈن کے نام سے۔ وہاں پہ یہ ڈیڈ پراپرٹیز ہیں، جو کہ یہ لوگ جو پراپرٹی 1 لاکھ روپے کی وہاں پہ آلریڈی سیل کر رہے تھے مارکیٹ میں، جو مارکیٹ ویلیو ہے، وہ انہوں نے ایڈیشنل 25% چارج لے کے لوگوں کو وہاں پہ 1 لاکھ روپے کی پراپرٹی 5 لاکھ روپے میں واپس ان کو پلی بارگین کے ذریعے لوگوں کو ایک دفعہ پھر جو ہے نا وہ انہوں نے یہ لوٹنے کا کام شروع کیا، اور نمبر آف پیپل ہمارے بیچارے ٹریپ بھی ہو چکے ہیں۔ ہم اس پلی بارگین کے اگینسٹ ہم پھر ہائی کورٹ میں گئے، اور ہائی کورٹ نے ان کی سب چیزیں سٹے کی، اور سٹے کرنے کے بعد پھر ابھی 2 دن پہلے ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا کہ ہم لوگوں کو جو ہے نا وہ باقاعدہ طریقے سے جو لوگ پلی بارگین کے تحت کوئی چیز لے چکے ہوئے ہیں وہ اپنی مرضی سے ان کو سیپریٹ کر دیں، لیکن ہم جو یہ تقریباً 95 لوگ ہیں جنہوں نے ہائی کورٹ میں ہم نے کیس سبمٹ کیا تھا، ان سب کو جو ہے نا باقاعدہ انہوں نے حکم جاری کیا ہے چیئرمین نیب کو کہ ان کو اکاموڈیٹ کیا جائے، اور رول لاز جو بتاتے ہیں، جو کہ جو لا ہے نیب کا سیکشن 25 اس کا جو پارٹ ہے بی اینڈ سی، اس میں کلیئرلی مینشن ہے کہ آپ کو جو بھی پلی بارگین کرنی ہے اس کی جو بنیادی شرط ہے وہ بندوں سے پیسہ واپس لینا ہے، جن بندوں نے بھی اسکیم کیا ہو، پیسہ واپس لے کے
اور وہ کسی نہ کسی گورنمنٹ سرکاری ادارے کو واپس جمع کروائیں گے, نیب کو جمع کروائیں گے, کسی بینک میں جمع کروائیں گے, تو پھر وہ فیکٹریز کو جو ہے نا وہ بانٹا جائے گا. وہ کیا نہیں ہے جو ان کے مین کریکٹر ہے. ان کا تیسرا کریکٹر انہوں نے خود اپنے ریلیٹو بنایا ہے شیخ یوسف, اور انہوں نے فراڈ کدھر کدھر کیے؟ فراڈ انہوں نے پورے پاکستان کے لوگوں کو لوٹا ہے. راولپنڈی اسلام آباد. Hi, good evening. I am Faisal Maqsood and you are watching FM News. Today we are in National Press Club and we have... Introduce yourself. I'm Amjad Malik, Professor Amjad Malik. So why you are here today? Basically, we are here to protest against the AAA, who have basically done a fraudulent act, and they have stolen the money of the widows and the pensioners and all the those people who have earned their hard-earned money. They have invested in their project AAA Octa. And How many factories are there? there are, I think, so that about 2,000 plus factories are there. But this doesn't matter that what is the number of the factories. Basically, matters is this, that they have done the fraudulent act, but they are moving freely all around the country. But no one, and we have gone to every forum of the country for the justice, but so far only the High Court has given the decision that the Chairman NAB, they have basically directed the Chairman NAB, High Court judges, that they should revisit the problem and give the justice to these people who have basically come to the High Court. And we are about 90 people who have basically challenged this act of fraudulent act in the High Court. The rest of the people have got the settlement in plea bargain. Basically, they have brought another fraudulent group of Al Rahman, named Al Rahman, and they are basically now also demanding 25% more for settlement, which basically the widows and the pensioners and there are so many other people have no money to invest anymore. So this is basically the issue. So what are your demands right now? Our demand is basically that they are proven fraudulent people because they have the ready projects they have, and the people who invested in those ready projects, basically they sold those shops to one shop to 5 people. The whole. So what are project- your demands right now? Our demand is that they revisit, and first of all they should pay us back the cash money which we have. Basically the capital amount they should return us, at least, if not the whole money which they have promised in terms of the rental as well as for the appreciation after the maturity of the project. But at least they should return our capital amount. And the main thing is that the NAB is not doing the justice, which is the premier institution. We believe that the premier institution of the country, as the status they are enjoying. Sir, thank you so much for your time. It was the message. Stay with us. We inform you more.